شب بارات موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخش کر دیتے ہیں۔ وہ 4 لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، اور کوئی محتاج کی اسودگی حالی چاہتا ہو تو اس کو اسودہ کر دو۔ چنانچہ صبح اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہونے تک ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہے۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں، ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لی ہیں تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی رات نصف شعبان کی ہے؟ یہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم سے ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کی، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تیرے اس معجزے کو دیکھنے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ، میرے محبوب نبی کی امت کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نفل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخش نہیں فرماتے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب
کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ کیا تم نہیں جانتی اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان میں سے امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے، اور 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں رات کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کی قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا، میں دیکھتی رہی۔ جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ فرما رہے ہیں، میں تیری شان بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح میں نے عرض کی کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب بارات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص راستے میں رضائی اوڑھ کر سو رہا تھا، بس یہ دیکھنا تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فوراً فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا علی آج 15واں شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترمیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کیا اسرائیل ہر گھر جا کر دیکھ آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنی اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کے آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کو کوئی بھی دعا رد نہ ہو پائے۔